کہ دعوت اسلامی میں آپ کا ایک عرصہ گزرا کہ ظاہر ہے کہ امیر اہل سنت کی جیسے اب آپ کو ان کی صحبت میسر ہے، ان کے پاس آپ جا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، ان کی باتیں سن سکتے ہیں، ان کی مائیت ہے، تو اس وقت نہیں تھی. اب آپ کو بہت زیادہ میسر ہے. تو اب آپ امیر اہل سنت کو جب قریب سے دیکھتے ہیں تو اب کیسے محسوس کرتے ہیں اپنے آپ کو؟ امیر اہل سنت کی ذات کو دور سے دیکھا تو کیسے تھے، قریب سے اب دیکھ رہے ہیں، قریب جا کے تو اب ان کو کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ میرا جو دیکھ رہا ہے نا، وہ پہلے بھی زیادہ تر اسی نظر سے تھا اور اب بھی اسی نظر سے ہوتا ہے. وہ ہوتا ہے کردار کی عظمت کے طور پہ دیکھنا. سبحان. عمل، استقامت، اتباع سنت، اتباع شریعت، خوف خدا، عشق رسول اور مستحبات کی پابندی اور امت کی خیر خواہی، خدمت دین کا جذبہ، علم پھیلانے کا جذبہ، یہ وہ ایک کرائٹیریا ہے کہ جس کے ساتھ میں امیر اہل سنت کو دیکھتا ہوں. تو جب میں اس نظر سے دیکھتا ہوں نا، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہم کتابیں پڑھتے ہیں اور اس میں اگر بزرگوں کے حالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پرانے بزرگوں کے حالات میں جو بڑی نمایاں خصوصیات اور صفات پڑھتے ہیں نا، وہ الحمدللہ وہ سب کی سب جو ہے وہ امیر اہل سنت کے اندر پائی جاتی ہیں. بزرگوں کے حالات اپنی کتابوں میں کتابوں کے اندر جس طرح پڑھتے ہیں، عملی صورت میں یہ حقیقت یہی ہے. امیر اہل سنت کی شخصیت سے ملاقات کے بعد، جیسے عام طور پہ جب ملاقات ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک جو تاثر بنتا ہے نا، وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی 1000 سال پہلے کی کسی شخصیت سے ملاقات کی ہے. اللہ اللہ. کہ جو اپنی ہی ایک خوف خدا میں، تقوی میں، زبان کی حفاظت، نگاہوں کی حفاظت، اچھا پھر خیر خواہی، پھر جو ہے وہ صحیح بات بتانے کے اندر جھجکنا نہیں ہے، اصلاح کرنی ہے، پھر شفقت، یہ وہ سب. تو اس طرح کی بڑی جو ہے نا وہ یعنی کہ ایک بڑی یعنی کہ یونیک قسم کی جو عمل کی چیزیں ہیں وہ نظر آتی ہیں. ایک مرتبہ کیا ہوا کہ امیر اہل سنت کے پاس بیٹھا تھا، مدنی مذاکرہ تھا آف لائن اور پھر مدنی مذاکرہ. تو اس میں جیسے نا حسان نے بات کرنا شروع کی اور وہ مائک نہیں صحیح تھا نا، تو مائک صحیح نہیں تھا نا، تو وہ دوسرا بندہ آ کے اس نے سیٹ ورڈ کرنا شروع کر دیا. اب بات چل رہی ہے، وہ آ کے مائک وائک صحیح کر رہا ہے. اچھا میں نے اس بات کے اوپر بڑے بڑوں کو بھڑکتے دیکھا ہے نا کہ بھائی تمہیں کو تمیز نہیں، پہلے سے تیار کر کے صحیح کر کے رکھو نا. یہ کون سی بات ہے کہ میں نے بات شروع کی تم نے یہ شروع کر دیا. تو لیکن ایسا بات کرتے رہے. تو اب جب وہ بات ختم ہوئی نا، تو میں نے پوچھا کہ آپ کو اس بات میں غصہ نہیں آیا کہ جو انتظام اس کو پہلے سے ہی کر کے رکھنا چاہیے تھا، اس وقت اس نے اس طرح توجہ دی نہیں اور بعد میں ذرا وہ صحیح کر رہا ہے. تو اثر نے پتا کیا فرمایا؟ اچھا اس پہ غصہ بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ اللہ سبحان. اچھا اس پہ غصہ بھی کرنا ہوتا ہے. اللہ. میں نے کہا کمال ہے. یعنی اب ورنہ تو یہ حلم ہوتا ہے نا، بردباری ہوتی. بردباری کا مطلب یہ ہے کہ غصہ آئے ہی دیر سے، کسی بات کو برداشت کرنے کی صلاحیت پہلے سے ہی موجود ہو. صبر یہ ہوتا ہے کہ غصہ آ گیا ہے، اب اس کا اظہار نہ کرے آدمی، یہ صبر ہے. حلم یہ ہے کہ غصہ ہی نہ آئے. غصہ ہی نہ ہے. اللہ. تو یہ اس طرح کی چھوٹے چھوٹے ہزاروں واقعات جو ہے وہ ملتے رہتے ہیں نا، کہ سنت کی اتباع میں یا کسی خیال کرنے میں بڑے وہ یعنی کہ یوں کہہ لیں کہ بلا مبالغہ میں کہوں گا کہ اگر ہر بندے کے ساتھ پیش آنے والے واقعات اگر جمع کیے جائیں نا امیر اہل سنت کے حوالے سے، 50-60 ہزار واقعات سے کم نہیں ہوں گے.